السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ اولم يتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اس انسانیت کی ہدایت کی خاطر انسانیت کے پیدا کرنے والے نے، جس نے ان کو زمین پر بسایا اور ان کی ضرورت کی ہر چیز کو یہاں فراہم کیا، ایک ضرورت اس کی یہ تھی کہ اس موت کے بعد اس مخلوق کے ساتھ کیا ہونا ہے اس کا اس کو علم دیا جائے، معلومات دی جائے اور اس کو بتایا بھی جائے کہ تیرے اندر کیا فیکٹرز ہیں جس کو اگر تو برابر استعمال کرے تو حق کو پہنچ سکتا ہے۔ اب ہم یہ کرتے ہیں پہلے کہ اس کی ترجمانی کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ممکن نہیں ہوا کرتا کہ ایگزیکٹ ترجمانی ہو جائے، پھر بھی ہم کوشش کریں گے، پھر یہ دیکھیں گے کہ ان آیات بینات میں ہمارے لیے کیا سبق اور کیا درس موجود ہے۔ اور انڈیڈ ہم نے پھیلا رکھا جہنم کے لیے بہت سارے جنات اور انسان، انہیں دل کی فیکلٹی دیا ہے لیکن اس سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کو آنکھوں کی فیکلٹی دی ہے لیکن اس سے بصارت کا کام نہیں لیتے، ان کو کان دیے ہیں لیکن سننے کی فیکلٹی کو استعمال نہیں کرتے، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بیکار یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے ہیں سارے پیارے پیارے نام، اس کے نام سے اس کو کسی بھی نام سے اسے پکارو، چھوڑ دو ان لوگوں کا پیچھا جو اس کے ناموں میں جھگڑے کھڑے کرتے ہیں، ضرور وہ سزا پائیں گے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں۔ ہم نے جو گروپ آف پیپل پیدا کر رکھے ہیں اس میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حق کی ہدایت لیتے ہیں اور حق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو رفتہ رفتہ ایسی جگہ سے پکڑیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور میں ڈھیل بھی دیتا ہوں ان کو لیکن میری پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ کیا اس انسانیت نے سوچا نہیں کہ یہ جو پیغام پہنچا رہے ہیں انہیں ان کے ہی صاحب، ان کو کوئی جنون ونون نہیں ہے بلکہ یہ وارننگ دینے والے کھلے طور سے؟ کیا انسانیت نظر اٹھا کر آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کو نہیں دیکھتی، اور جو کچھ بھی چیزیں اللہ نے کریٹ کی ہیں اس کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے؟ اور کہیں ایسا نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی خود کی اجل اور اینڈ قریب آ لگا ہو، پھر اب اس حدیث کے بعد کس چیز پر وہ ایمان رکھیں گے؟ جیسے اللہ گمراہی میں پڑا رہنے دے، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور ایسے انسانوں کو اللہ چھوڑ دیتا ہے ان کی گمراہی میں بھٹکتے پھریں۔ یہ تھی آیات بینات کی ترجمانی کی کوشش۔ آیت نمبر 179 سے 186 تک سیریل ہے، دیکھیں ہم کتنی آیتیں لے سکتے ہیں اس پہ غور کریں گے۔ پہلی آیت شریفہ میں بتایا گیا کہ جہنم کے لیے اس دھرتی پر اللہ نے بہت سارے جنات اور انسان پھیلا رکھے ہیں۔ اس میں ایک مخلوق کا ذکر آیا ہے جنات کا، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے لیکن یہ ہم کو دیکھا کرتے ہیں۔ دوسرا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے ان کا کریشن کیا اللہ نے۔ 15 نمبر کی صورت میں 26 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں اللہ کے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ انسان کو ہم نے
پیدا کیا ہے کھنکھناتی ہوئی مٹی کے گارے سے، اور جناتوں کو ہم نے پیدا کیا انسانوں سے پہلے آگ کے شعلے سے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے یہ مخلوق تھی دنیا میں آباد، اس کے بعد ہم کو بھی یہاں بسایا گیا، اور یہاں اسی کا تذکرہ کیا گیا کہ سب پھیلے ہوئے ہیں زمین میں، اور کثرت سے جہنم، اور اللہ نے پھیلا رکھا ہے جہنم کے لیے بہت سارے جنات اور انسان۔ مگر کیوں پھیلا رکھا ہے، کیوں ان کے لیے جہنم بنا رکھی ہے؟ بہت بڑا سوال ہے، اس طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ اب یہاں جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ ہم سے کہی جا رہی ہیں، تو ہم جنات ہیں کیا؟ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا۔ بعض لوگ جو سوالات کرتے رہتے ہیں، جب ہم جنات نہیں ہیں تو وہ سوال ہم پر آئے گا ہی نہیں، اور ہمیں اس کی ضرورت کیا ہے تحقیق کرنے کی؟ اچھا، ہم نے تحقیق کر کے جنات سے پہنچ بھی گئے اور ان سے ملاقات بھی کر لی، تو ہمارا کون سا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یہاں ہمیں اور انہیں دونوں کو کہا جاتا ہوگا، اس کی مخلوق ہے، کیسے بھی وہ کہہ سکتا ہے، اس پہ بھی ہم سوال نہیں اٹھا سکتے۔ ہمارے لیے اہم سوال یہ ہے کہ ہم خود انسان ہیں، اور جناتوں کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی ذکر ہے، اور اس میں فرمایا گیا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل کی کیفیت ہے لیکن اس سے تفقہ یا گہری سوچ اپنے اندر میں لیتے نہیں۔ اس چیز کو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 نعمتیں دی گئی ہیں انسان کو۔ 23 نمبر کی سورت میں 78 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يَنشَأَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اے انسانوں، ہم نے تمہارے لیے تیار کیا یا ہم نے بنایا تمہارے لیے سماعت، ایک فیکلٹی، ایک بصارت، ہیئرنگ اینڈ ویژن، اور دل کی فیصلے کی قوت۔ تم بہت تھوڑے ہو جو شکر ادا کرتے ہو۔ یہ انسانیت کی زبردست نعمت ہے جس کی قدر کرنا چاہیے۔ آنکھیں دوسروں کو بھی دی ہے اس نے، جانوروں کو شاید دی دے تو ہم سے بڑے بڑے ہوا کرتے ہیں، لمبے لمبے کان بھی ان کے ہوتے ہیں، اور دل بھی ان کا ہوتا ہے، فنکشن وہی کرتا ہے، لیکن دل یا قلب یا کسی اور چیز کو کہتے ہیں۔ اصل میں فیصلے کی جو قوت ہے وہ قلب کو دی گئی۔ قلب ہمیشہ متحرک رہتا ہے، اس میں انقلاب آتے رہتے ہیں، ایک جگہ نہیں کھڑا رہتا، اور ایک جگہ وہ کھڑا ہو گیا تو انسان کے اینڈ آ جائے گا، اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کرنا کیا ہے۔ دماغ ایک کمپیوٹر ہے، وہ تو آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتا دے گا، لیکن فیصلہ آپ کو لینا ہے، اور یہ فیصلے کی قوت اللہ نے انسان کے دل کو دیا ہے کہ وہ دماغ کو آرڈر کرے کہ اس طرح کے فیصلے کرنا ہے۔ اب اس وقت تو یہ لمبی کوئی بات ہم کر نہیں سکیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی مثال میں بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک بلڈنگ ہے 20, 25, 30 مالے کی، اور اس میں ہم 25, 30 منزلہ پہ پھنس گئے ہیں، بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے، لفٹ بند ہے، سیڑھیوں پر بھی آگ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جان کیسی بچائی جائے؟ تو اگر کھڑکی سے ہم کودتے ہیں تو دماغ ہمارا کہے گا کہ ہڈیوں کا سرما بنے گا۔ اب اس دماغ کو ہم نے یہ اس فیصلے پر لانا ہے کہ میرا فیصلہ یہ کہ مجھے یہ رسک اٹھانا ہے، تو وہی دماغ ہم کو سپورٹ کرے گا کہ اب کون سا قدم اٹھانا ہے، کس طرح کھڑکی پہ چڑھنا ہے، کیسے کودنا ہے، اس پورا ہیلپ کرے گا ہم کو۔ لیکن پہلا کیلکولیشن اس کا یہ ہوگا کہ یہ اس میں خطرہ ہے۔ انسان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے خطرہ اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا ہے، اور یہ اس کی جو یہ چیز ہے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے فیکلٹی بار بار کہا جا رہا ہے سماعت اور بصارت کی، کہ کان تو ہیں ایسی مخلوق کے جو ہم سے بھی بڑی ہے، اور دیدے بھی ان کے بہت بڑے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہ فیکلٹیز، یہ ان پٹ اس سے ہوتے ہیں۔ ان پٹ اگر سماعت، بصارت اور دل کا فیصلہ، یہ 3 چیزوں پر اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اور یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور جب اس کو استعمال نہیں کرتا انسان تو اللہ اس کو گندگی میں پھینک دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ گندگی میں ڈال دیتا ہے ان کو جو عقل نہیں استعمال کرتے۔ عقل ہی کسی بھی دوسری مخلوق سے مجھے ممتاز کرتی ہے، الگ کرتی ہے، اور اللہ کی اتنی زبردست نعمت ہے کہ میں اس کو دے نہیں سکتا۔ ان پٹ اس کے یہ ہیں، پروسیس اس کا قلب ہے، اور اس کے بعد انسان کو فیصلہ کرنا ہے۔ اب یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں، جناتوں کو یہ دیا نہیں دیا، ہمیں اس سے کیا تعلق؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ ہم کو دوسروں کی ہمیشہ فکر ہوتی ہے، انسانوں میں بھی دوسروں کی فکر ہوتی ہے۔ ارے بابا، ہماری سماعت اور ہمارے قلب کا ہم نے کبھی استعمال کیا؟ کوئی صحیح نتیجے پہ پہنچے ہیں؟ دوسروں کی فکریں کیوں کرتے ہیں؟ اور جو ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتا،
اور اس پر اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا. شکر تو ہم کسی چیز پہ ادا نہیں کرتے, اتنے ناشکرے ہیں. ہمیں بہت بھاری پڑتا ہے تھینک یو بولنا, بہت بھاری. انسانوں کو تو بولتے رہیں گے, چھوٹی چھوٹی چیز میں ایک گلاس کوئی پانی پلائے تو تھینک یو. ہی اللہ تم کو پیدا کرنے والا, ہم کو پیدا کرنے والا, ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا, کبھی اس کو بھی تھینکس دیں گے؟ نہیں دیں گے, نہیں. ادھر بھاری پڑتا ہے. سوری بولنا بھی اس کو بھاری پڑتا ہے خدا کو, اور تھینکس بھی بولنا بھاری پڑتا ہے. اور کچھ نہیں ہے یہ, صرف یہ ہے کہ جذبہ آپ کو آئے کہ یس میرے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے, اس کے تھینکس اس کو دیتا ہوں کہ اس نے مجھے یہ چیزیں دی. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان فیکلٹیز کو جو استعمال نہیں کرتا اس کی مثال ایسی جیسے کہ جانور, بلکہ اس سے بھی گیا گزرا. یہی لوگ اصل معاملے سے غافل ہیں. ان 3 فیکلٹیز کو اگر یوز کیا جائے تو جو ذہن جواب دے گا وہ یہی دے گا کہ فضول زندگی نہیں ہے, اور نہ یہ زمین اور آسمان کو اللہ نے فضول پیدا کیا, نہ ہماری لائف کو, نہ ہمارے لیے زمین کی ساری نعمتوں کو فضول پیدا کیا. دوسرے وہ نعمت کا وہ لابھ نہیں اٹھاتے ہیں جو ہم اٹھاتے ہیں, ہم کو معلوم ہے. اور ہمارے ریسیڈیو اور ہمارے پھینکی ہوئی چیزوں پہ بیچاری دوسری مخلوق پلتی ہے. ہم کو اللہ نے پاکیزہ رزق دیا ہے, وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, پاکیزہ چیزیں ہمارا رزق ہے. اس میں جو بہت اہم فیکلٹی ہے وہ بصارت کی ہے. بصارت کہتے ہیں, بصیرت ایک لفظ ہے جس میں آدمی ان ڈیپتھ اس کو دیکھے, چیز کو اوپر سے وہ کیسی بھی دکھائی دے رہی ہو اس کے اندرون کو تلاش کر لے, اس کو بصارت کہتے ہیں, یا پھر بصیرت بھی کہتے ہوں گے. یہ دونوں چیزیں یہ نعمت ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب بصارت کا یہ ہے کہ صرف بصارت اگر یہ کسی کی چلی جائے تو اتنا فرق نہیں پڑتا. اصل فرق پڑتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی ہو جائیں کسی کی فرق نہیں پڑے گا, وہ دل اندھے ہو جائیں جو سینوں میں ہوتے ہیں تو فرق پڑ جاتا ہے بات کا. انسان نہیں رہتا. اس کی بصارت, دل کی ہماری بصارت اور اس کی تفقع اور اس کے سوچنے کی جو ڈھنگ ہے اس کو نیچرل طریقے سے ایکسیپٹ کیا جائے, انشاءاللہ آدمی ہدایت پا لے گا. اب یہ جو ہماری فیکلٹیز ہیں, 3 فیکلٹی اللہ تعالیٰ نے دیا, اس کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم, اس چیز کے بارے میں کوئی اوپینین نہیں دینا جس کی نالج تیرے پاس میں نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد, سماعت, بصارت, ویژن اور ہیئرنگ فیکلٹی, اور دل کے فیصلے کی فیکلٹی. کل اولئک کان عنہ مسئولا, اس کے بارے میں سوال کروں گا کہ کیا استعمال کیا تھا اس نعمت کا. ایسے ہی جانوروں جیسی زندگی گزار لی. آج بھی اس کی ضرورت ہے, یہ استعمال نہیں کرتا انسان, خاص کر دین میں, ریلیجن میں اس کا استعمال نہیں. اس کو تو بند رکھ دو. کیوں بھائی بند رکھو, یہ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہماری زندگی کا. نہیں, اس کو آپ تالا لگائیے, باقی سب سمجھ جائے گا. نو, اس کو تالا نہیں لگائیں گے, جو سمجھ میں آئے گا وہی کریں گے. اس کی طرف قرآن شریف راغب کرتا ہے. کوئی ایسے اندھے عقیدے کی بات نہیں کرتا, بلائنڈ فیتھ کی بات نہیں کرتا. پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو, سمجھ میں آتا ہے تو تشریف لائیے, نہیں سمجھ میں آتا تو جینے کے لیے کوئی منائی نہیں ہے, آخر تو بھوگنا ہم ہی کو ہے. اگلی آیت میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, پیارے پیارے نام ہیں اللہ کے, کسی بھی نام سے پکارو اسے, دعا مانگو اس سے. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, اللہ کے نام میں جو جھگڑے کھڑے کرتے ہیں ان کا پیچھا چھوڑ دو. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, وہ ضرور سزا پائیں گے ان کی حرکتوں کی. ہمارا بھی معاملہ کچھ ایسا ہو گیا, ہم اتنے سینسٹیو ہو گئے کہ لفظ اللہ کوئی استعمال نہ کرے, اور اللہ کے لیے ہم دوسرا کوئی لفظ استعمال نہیں کریں گے. یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بالکل بات نہیں ہے, بالکل سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. لفظ اللہ جو قرآن شریف میں آیا ہوا ہے, اس سے پہلے وہ جو مشرک معاشرہ تھا مکے کا اور عرب کا, وہ خود اللہ کو اللہ بولتے تھے. تو کیا ان سے ان کا حق چھینا گیا؟ وہ بتایا یہ گیا کہ تم جس کو اللہ مانتے ہو اور جانتے ہو اس کی قدرتیں کتنی ہیں, اور اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. کیا پارٹنر تم نے اس کے بنا کے رکھے, ایسوسیٹ بنا کے رکھے ہیں. یہ دھن دے گا, یہ دولت دے گا, یہ عقل دے گا, یہ شفا دے گا, کیا ہے یہ؟ دیتا تو سب وہی ہے, نام دوسروں کا لیا جاتا ہے, لیکن جب موت آتی ہے تو پھر اس کا نام لے لیتے ہیں. ارے تو زندگی کس نے دی تھی؟ زندگی دینے والے بہت سارے, موت دینے والے ایک ہی.
سمجھ میں نہیں آتا کیا عقل ہے اور عقل پہ کیسے پتھر پڑ گئے. الہ سے یہ لفظ بنا ہے جس کا معنی ہوگا دا گاڈ. الہ لفظ ہبرو میں آیا ہوا ایل، اور وہ لفظ الہ اس سے عربی میں الہ گیا. الہ مانی ڈیٹی، معبود، گاڈ، اور ال لگا ہوا ہے. ال جب لگا ہوا ہوگا تو یہ پراپر ناؤن نہیں ہوگا، یہ اس کی صفت ہے کہ وہ دا گاڈ ہے. اب اس میں اگر ہم دوسری جگہ جاتے ہیں کہ بھئی دا گاڈ کی کیا ڈیفینیشن ملتی ہے، جیسا ایک لفظ ہم جب ایران گئے تو ہم نے لفظ خدا یوز کر لیا بے فکری کے ساتھ، اور ناموں میں بھی ہم نے میکسیمم نام عورتوں میں ہمارے یہاں پرشین نام ہے، عربی نام کم ہے، بہت کم ہے. لیکن یہاں آنے کے بعد ہم اتنے سینسٹیو ہو گئے کہ یہاں کے کوئی نام بھی نہیں لیا ہم نے، اور اللہ کے لیے جو لفظ یہاں مستعمل تھا اس کو بھی ہم نے لیا نہیں. دنیا میں 3 لفظ چلتے ہیں، ایل، الہ، ایش. اور ایش جس کو کہا جاتا ہے یا ایشور جس کو کہا جاتا ہے، اس کی اگر آپ تعریف ان سے ہی پوچھیں جو اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو ٹھیک وہی تعریف کریں گے جو ہمارے یہاں اللہ کے نام سے جو تعریف آئی ہے، بلکہ سورہ اخلاص سے. کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا، ہر جگہ وہ محیط ہے، پاورفل ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے. یہ تو سارے ڈیفینیشن وہی بتائے جا رہے ہیں. دا گاڈ کے بھی ڈیفینیشن وہی بتائے جا رہے ہیں. ایک ہمارے یہاں مذہب سکھ مذہب ہے، اس میں اکال جس کو کہتے ہیں کہ وہ ہر کال پہ وسیع ہے، اس کو کسی نے دیکھا نہیں، وہ نراکار ہے، اور وہ جو کچھ تعریف کی جاتی ہے ایگزیکٹلی وہ تعریف اللہ کی عربی میں ہو سکتی ہے. پھر ان الفاظ سے الرجک کیوں ہوئے تھے؟ الرجک ہونے کی وجہ سے ہم یہاں دعوت کا کام نہیں کر سکے. اس لفظ سے الرجک ہونے کی ہم کو کیا ضرورت تھی؟ یہ جو سسٹم ہم پورا بدل دینا چاہتے ہیں اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. انسان کو یہ ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ جس کو تو خدا سمجھتا ہے وہ اتنا زیادہ پاورفل ہے کہ صرف وہ ایک تیرے ساتھ ہو جائے تو کوئی چیز کی تجھے ضرورت نہیں ہوگی. مگر یہ ہوتا نہیں، اور یہ فضول کے جھگڑے ہم کھڑے کرتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیوں ہو رہا ہے. قرآن شریف سے رشتہ ہی نہیں ہے. کیسا اسلام ہے مجھے تو نہیں معلوم. جو قرآن شریف سے کچھ نہیں لیتا اپنا ایک الگ اس کی گاڑی الگ چلتی ہے. اور اسی لیے فرمایا کہ جو اس کے ناموں میں جھگڑا کرتے ہیں ان کا پیچھا چھوڑ دو. سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں فرماتے ہیں 110 نمبر کی آیت میں، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ. ان سے کہو کہ چاہے تم اللہ بول کے اس کو پکارو، چاہے الرحمن بول کے اس کو پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، کسی بھی نام سے اس کو پکارو گے سارے پیارے نام اسی کے ہیں. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، تمہاری عبادتوں میں چلانا اور چیخنا نہ ہو اور نہ پھر خاموشی سے ہو، ایک بیچ کا راستہ ہونا چاہیے. ہر چیز کے بارے میں بیان آیا. نوائز پولیوشن کے بارے میں بھی بیان آیا کہ اس کے بارے میں اللہ پوچھیں گے کہ اس زمین میں یہ اتنا شور کرنے کی کیا ضرورت تھی. ہمیں ہارن بجائے جا رہے ہیں اور کچھ ہمارے ریڈیو بج رہے ہیں، وہ آج کل ڈی جے نکلا ہوا ہے وہ بج رہے ہیں، فضول. اچھا کہیں کہیں تو یہ کہ کیسٹ لگی ہوئی 5 آدمی اندر دکھتے نہیں ہم کو، کیسٹ چل رہی ہے اور دھڑلے سے چل رہی ہے، سارا محلہ سن رہا ہے، وہاں 5 آدمی نہیں ہے. کیوں پھر یہ ضیاع ہو رہا ہے؟ کیوں یہ پولیوشن، نوائز پولیوشن پھیلایا جا رہا ہے؟ کیا اس دھرتی کا بنانے والا ہم سے حساب نہیں لے گا؟ سوچنے کی بات ہے. اگلی آیت شریفہ میں فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. تم اپنے آپ کو مت سمجھو، ہم نے جو انسانیت کو پیدا کیا اس میں بڑے بڑے ایسے گروپ ہیں جو حق کی ہدایت لیتے ہیں اور اس کے ساتھ میں انصاف بھی کرتے ہیں. اس پر بھی اس سے پہلے بات ہو چکی ہے کہ کیا ہوا کرتا ہے. اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، اور فیکلٹی جو بھی یوز کرے گا وہ انشاءاللہ اسی نتیجے پہ پہنچے گا. جو سب سے پہلا نتیجہ یہ ہے کہ باس، کریٹر، مالک، رب صرف ایک ہے پوری کائنات، موسٹ سوورین، موسٹ پاورفل ہے. یہ بالکل اس کو مل ہی جائے گا. اور یہاں سے پھر وہ پہلا چیپٹر ہی اگر حل ہو گیا، پہلا تالا یہاں کا کھل گیا تو پھر سارے تالے کھلتے چلے جائیں گے. اب فرماتے ہیں کہ یہ ہماری آیتیں، کتابیں اور
پوری زمین میں پھیلی ہوئی ہماری نشانیاں، اسپیس میں پھیلی ہوئی نشانیاں، سورج چاند ہماری نشانیوں میں سے، ہر چیز ہماری نشانیوں میں سے، اس کے باوجود کوئی انکار کرتا ہے تو سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، میں ان کو رفتہ رفتہ ایسی جگہ سے پکڑوں گا کہ انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں نے ڈھیل دے رکھی ہے اور ڈھیل میں سب کو دیتا ہوں، لیکن میری پکڑ بھی سخت اور سنجیدہ ہوا کرتی ہے۔ اس سے ناجائز فائدہ اگر ڈھیل سے اٹھایا جائے گا تو اتنا تو آپ کو موقع دے گا، اللہ ہر ایک کو دیتا ہے کہ وہ اپنی عقل کا استعمال کرے اور سب کچھ دیکھے اور اچھی بھلی زندگی گزارنے کے بعد اب وہ فیصلہ کیا کرتا ہے، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رب کو نہیں پہچانا۔ اس سے بڑی کوئی ٹریجڈی ہو سکتی انسان کے ساتھ۔ ایک اور بھی بات کہی کیونکہ ایک بڑی صورت ہے اور اب یہ اس کا کنکلوڈنگ حصہ آ رہا ہے، اولم یتفکروا، سوچتے نہیں، اتنی ساری باتیں ہو رہی ہیں، اتنے سارے مثال دی جا رہی، ما بصاحبہم من جنہ، ان کے یہ صاحب جو انہی میں پیدا ہوئے 40 سال تک کبھی ایسی بات نہیں کی، آج وہ دعوت دے رہے ہیں ایمان کی اور آج یہ ساری باتیں تمہیں بتا رہے ہیں، ان کو کوئی جنون ونون ہے؟ تم کیا سوچتے کیوں نہیں؟ یہ تو اوپن وارننگ دینے والے ہیں، اب وارننگ کے بعد آپ نہیں سنبھلتے ہیں تو ان کا کوئی قصور نہیں، نہ ان پر ذمہ داری ہے۔ وذکر انما انت مذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کر دیجئے، نصیحت کرنے کے سوا آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ وہاں بورڈ لگا ہوا ہے 440 کرنٹ، ہڈیاں بھی بنی ہوئی ہے اور منڈی بھی بنی ہوئی ہے، اب اس سے زیادہ کوئی کیا کرے آپ کے لیے؟ پھر بھی آپ جا کے وہاں چلے جاتے ہیں اس ایریا میں، اب بھوگیے، کوئی آپ کو روکے گا نہیں، لیکن یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، آپ اپنی عقل کا استعمال کیجئے، اس کو پڑھیے، دیکھیے اور اس روڈ سے بچنے کی کوشش کیجئے جس کا اینڈ جہنم ہے، اور اس روڈ کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے جس کا اینڈ جنت ہے۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کیا نظر اٹھا کے دیکھا نہیں اور غور و فکر نہیں کیا یہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کس کی ہے، اور یہ جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں چھوٹی بڑی ہوں، کیا اس میں غور نہیں کرتا انسان کہ کسی پرپس کے لیے پیدا کی گئی اور کمپلیٹ ہیں اپنے آپ میں، ایک مچھر ہو، ایک چینٹی ہو، شہد کی مکھی ہو یا کچھ اور بڑے جانور ہوں، چھوٹی چیزیں ہوں، مچھلیاں ہوں، دیکھتے ہیں ہم ان کو کہ پرفیکشن اتنا ہے کہ ہم کوئی مشورہ نہیں دے سکتے کہ صاحب اس میں یہ ایڈیشن کرتے تو یہ اچھا ماڈل بن جاتا، اتنا پرفیکٹ بناتا ہے ہر چیز کو، وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کا اینڈ ہی قریب آ لگا ہو، اب اس کے بعد کس حدیث، حدیث کہتے ہیں اصل میں بات کو یا ٹاک کو یا کلام کو، اس کا ریئل مطلب یہ، پھر ایک ٹرمینالوجی چلتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اس کا ذخیرہ الگ ہے، لیکن یہاں جو ہم دیکھتے ہیں قرآن شریف میں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کہیں نہیں ہے، پورا کا پورا کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، اور یہی اس کی خوبی ہے کہ جب آپ چیک کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ اللہ کا کلام ہے، نبی کا کلام الگ ہے، اور اس کے چیپٹر بھی بندے ہوئے ہیں، بکس بھی ہیں۔ تو اب فرماتے ہیں اللہ کہ اب کس بات پر اس کے بعد ان کو ماننا ہے، اس قرآن، یہ قرآن والی جو حدیث ہے یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ادا ہوئی ہے، سب سے پہلی اور سب سے زیادہ آتھینٹک اگر حدیث ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں تو خود قرآن شریف ہے ٹیکنیکل اعتبار سے۔ تو اب من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہی میں پڑے رہنے دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور اللہ ان کو ان کی طغیانی میں بھٹکتے رہنے دیتا ہے۔ یہاں ایک آخری جو آیت ہے، جسے اللہ گمراہی میں پڑا رہنے دے، یہ فیکلٹی اس نے دی نہیں دی، اب گمراہی کی ضرورت کیا تھی اور گمراہی کو کیوں پکڑا؟ ایسی چیزوں کو اپنا معبود بنایا، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، 25 نمبر کی سورت کی ابتدا میں 3rd آیت ہے، اور اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت میں انسان لگ گیا کہ کچھ نہیں پیدا کرتے بلکہ خود ہی مخلوق ہیں، ایک چینٹی نہیں بنا سکتے، مکھی ان سے چھین کے لے جائے، وَيَسْلُبُهُمْ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، سورہ حج کی آیت ہے یہ 22 نمبر کی۔ مکھی چھین کے لے جائے تو اس کو واپس بھی نہیں لا سکتے، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اور خود کسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں،
وہ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں وہ الگ بات. پھر ایسی چیزیں جس میں کوئی جان ہی نہیں ہے، آدمی اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، اس کو اپنا خدا تجویز کر کے اس کے سامنے جھکتا ہے، اس میں نظریں، نیاز، کیا کیا نہیں چڑھاتا ہے، اسی سے دعائیں مانگتا ہے. یہ کیا رانگ نمبر دنیا لگاتی ہے اتنی ترقی کے بعد 2014 میں. ہمیں تو بہت حیرت ہوتی ہے. اللہ بچائے ان چیزوں سے. اور یہ چیزیں، یہ فیکلٹی ہم اگر یوز کریں تو انشاءاللہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم گمراہی میں رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب باتیں کھول کر یہاں بیان کی. اگر ہم سبق کو دیکھنے جائیں تو ایک سبق اس میں یہ ملتا ہے کہ جو فیکلٹیز اللہ نے دی اس کا پورا استعمال ہم کریں، ورنہ ہمیں اللہ نے فرمایا کہ جانوروں جیسی زندگی ہو جائے گی. پھر یہ بھی ہم کو بتایا گیا کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہے، کسی بھی نام سے پکارو، اور جو اللہ کے نام میں جھنجھٹ کرتے ہیں ان کے پیچھا چھوڑ دو. پھر یہ بتایا کہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ پھنسیں گے، دھیرے دھیرے ان کو گھیریں گے. اور میں نے جو مہلت دے رکھی ہے اس میں یہ نہ سمجھیں، غلط فہمی میں نہ رہیں، میری پکڑ بھی اپنے وقت پہ ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اس انجام سے بچائے، ہدایت کے راستے پر رکھے. یہ فیکلٹیز کا ہم استعمال کریں. دین میں تو کمپلیٹ اور فلی استعمال ہونا چاہیے اس فیکلٹی کا، اس لیے کہ دنیا کا اگر کوئی لاس ہوتا ہے تو ریپیئربل ہے، ہم اس کو سدھار سکتے ہیں. آخرت کا لاس ریپیئربل نہیں ہے، ہم سدھار ہی نہیں سکیں گے. تو زیادہ عقل تو وہاں چاہیے. ریلیجن میں سب سے زیادہ عقل استعمال کرنی چاہیے. وہاں آدمی لگاتا ہے تالا، اور جہاں زیادہ اس عقل کی ضرورت نہیں تھی اس میں خوب سوچتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عقل سے کام لیں اور ہمارا اپنا انجام، ہم آئے کہاں سے، یہاں کیوں آئے، اور یہاں سے جانا کہاں ہے، اور انجام کیا ہوگا، یہ بہت ضروری چیز ہے. اور یہ ہم کو ملے گی انشاءاللہ اگر ہم فیکلٹیز کا یوز کریں، پلس اللہ کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اور دعا کریں کہ ربنا اہدنا الصراط المستقیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ.